اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ مردہ لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے ان کو گالیاں نہ دو، ان کی غیبت نہ کرو، یقیناً وہ وہاں پہنچ چکے جہاں انہوں نے اپنے اعمال بھیجے تھے۔ یعنی انسان ہے، آمنے سامنے ہے، دونوں زندہ ہیں تو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ایک بندہ مر گیا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر نہ اسی کے کوئی عیب بتانے کی ضرورت ہے، نہ ہی پھر اسی کو گالیاں شانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ زندہ آدمی کی غیبت کرتا ہے یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، وہ عیب کسی دوسرے کو بتلاتا ہے اصلاح کے لیے نہیں، اس کی رسوائی کرنے کے لیے، عزت خراب کرنے کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن مردے کی غیبت کرنا اس سے اور زیادہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی زندہ کی غیبت کی تو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ صلح کر کے معافی مانگ سکتا ہے نا، مردے کی سے معافی تو نہیں مانگ سکتا۔ اس کا پھر سوائے اس کے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ قیامت کے دن اس کے اعمال چھین کر کے اس مردے کو دے دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے بھلا ہمارے گلہ غیبت کرنے کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اپنے اعمال کسی کو دینا کوئی ہلکی بات تو نہیں ہے۔ پیسے جو آسان چیز ہے کمانا وہ کسی اور کو نہیں دیتے، تو پھر اعمال جن کا کمانا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ کسی اور کے حوالے کر دینا کتنا خطرناک ہوگا۔ اس وجہ سے گلہ غیبت کرنا زندوں کی ہو یا مردوں کی ہو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک شخص ایسا ہے جو یقیناً کافر ہو کر مرا ہے، اس کی برائیاں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس کی برائیاں جیسے فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہے، جیسے خود قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خرابیاں بیان کی ہیں، تو کافروں کی بیان کی جا سکتی ہیں تاکہ لوگ پھر ان کے نقش قدم پر نہ چلیں اور ان کو نصیحت حاصل ہو کہ وہ اس وجہ سے تباہ ہوئے تھے، ہم نے بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کی تو ہم بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بندہ مرنے کے ٹائم پر کلمہ مرتے دم تک مسلمان ہی کہلا رہا تھا تو اسی کو پھر اس کی گلہ غیبت نہ کریں، اس کے ذاتی معاملات۔ لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھیں کہ اگر کسی کے اندر ایسی خرابیاں ہیں جو دوسروں کو خراب کرنے کا خطرہ ہے تو وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قادیانی ملعون ہے، اس قادیانی نے جو شرارتیں کی، ابھی مر چکا ہے، کافر تھا، اس وجہ سے اس کی شرارتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ ان کے شرارتوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان شرعی مسائل کو سمجھنے کی اور ناجائز کاموں سے بچنے کی، اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد وہی سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ خود بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کی کوشش کریں، اوروں کو بھی دعوت دیں۔ یہ میرا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ اپنے فائدے کے لیے کوشش کریں کہ ضرور اس میں شرکت کریں۔ میرے لیے تو اگر 5 بندے آئے، 10 بندے آئے تو بھی مجھے انشاءاللہ وہ ثواب مل جائے گا جس امید سے میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن آپ اگر اپنے فائدے کے لیے جتنا زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کرو گے، توجہ کرو گے، اتنا ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور مستورات کے بھی انشاءاللہ پروگرام ہے اس ساتھ والے مدرسے میں۔ اللہ جو ساتھی انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔